together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo. Let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Meet the Author. दोस्तों, आपका खैर मक़दम है हमारे प्रोग्राम मीट द ऑथर में. आज हम गुफ्तगू करेंगे जनाब साबिर अली सीवानी साहब से. आज की गुफ्तगू उनकी एक किताब दक्कन में शेर व अदब के हवाले से होगी. मैं आपका स्टूडियो में खैर मक़दम करता हूँ सर. शुक्रिया. सर, अपने अदबी सफ़र के बारे में और अपने तारुफ पेश कीजिए सर. हाँ, मेरा नाम साबिर अली सीवानी है. असल नाम तो मोहम्मद साबिर अली है, लेकिन कलमी नाम साबिर अली सीवानी, जिसी नाम से मैं लिखता हूँ. जी. मज़ामीन भी लिखता हूँ और किताबें भी मेरी इसी नाम से शाये हुई. जी. मेरा ताल्लुक़ सीवान से है, जो बिहार में वाक़ है. और मैंने ये जो किताब है आपके सामने, दक्कन में शेर व अदब, जी, इस सिलसिले में अभी गुफ्तगू होगी. जी. मैं इससे पहले अपने बारे में ये तारुफ बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ रोज़नामा सियासत से शुरू किया था. तकरीबन 2000 से पहले ये काम अदब का मेरा शुरू हुआ था. जी. मगर ये हमने जो ये किताब लिखी है, ये किताब 2015 में शाया हुई. जी. और इस किताब में मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं जो मुख्तलिफ़ औक़ात में लिखे गए हैं. अब जब ये मज़ामीन पूरे तैयार हो गए, तो मुझे लगा कि ये किताब शाया होनी चाहिए. जी. और चूँकि और भी मेरे पास शाया शुदा मज़ामीन थे, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि क्यों ना ऐसे मज़ामीन को एक जगह कर दिया जाए जो मज़ामीन दक्कन के या हैदराबाद के हवाले से हैं, और जो यहाँ के बहुत से तख्लीक़कारों, फ़नकारों, मुसन्निफ़ीन, अदीबों, शायरों के हवाले से ये किताब को क्यों न तरतीब दे करके एक नाम लिख दिया जाए, दक्कन में शेर व अदब. तो मुझे ये नाम पसंद आया, तो मैंने ये किताब 2015 में एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से शाया कराई, जिस पे उर्दू एकेडमियों ने इनाम से भी नवाजा है. और ये किताब दक्कन के मौजू पर तहक़ीक़ करने वालों के लिए एक अच्छी बुनियादी किताब है. इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे तलबा, रिसर्च स्कॉलर, असातिज़ा के लिए कारआमद साबित हो सकती है. जी सर, हम जब दक्कन में शेर व अदब की बात करते हैं, उस किताब पर तो हम आज पूरा प्रोग्राम में उसी किताब पर गुफ्तगू आपसे करना चाहेंगे. तो इस किताब को मैं देख रहा था, तो आपने कुछ मुहक़्क़िक़ीन का भी जिक्र किया है, कुछ ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स, ऐसे स्कॉलर्स
जिन्होंने दक्कनी अदब में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उन पर कम लिखा जाता रहा। जी तो ऐसे चंद स्कॉलर्स का भी जिक्र आपने उसमें किया जी, है। जी। एक सेक्शन आपने उस किताब में बनाया है जी जो तहकीक करने वालों से मुताल्लिक़ है। जी। उस हिस्से के बारे में कुछ बताइए सर। असल में ये किताब हमने 4 हिस्सों में तकसीम की है। आपने जिस हिस्से की बात की है वो पहला बाब है। जी बाब अव्वल तहकीक व तनकीद पर मुश्तमिल है। इसमें हमने कोशिश ये की है कि हैदराबाद जी के जो मुहक्किकीन हैं जी जिनको बहुत ज़्यादा वो पजीराई नहीं मिली या जिन पर बहुत कम लिखा गया, जी उनको हमने इसमें शामिल किया है। जी या शुअरा भी उसमें, मतलब मुहक्किकीन नाक़िदीन सब हैं, लेकिन एक मुहक्किक का मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करूँगा जी जो मुहक्किक 1925 में जिसकी पहली किताब मंजर आम पर आई जी और वो किताब बुनियादी अहमियत की हामिल है। और दक्कन के जो अदबी माहौल था जी या अदब तख्लीक किया गया दक्कनी में, जी जी उन्होंने सबसे पहली किताब लिख करके जी लोगों के सामने ये पेश किया कि दक्कन में जो तहरीरें हैं दक्कनी ज़बान में, जो यहाँ के बड़े बड़े अदीब और शायर हैं जी उनकी क्या तहरीरें हैं। और वो किताब जी उर्दू कदीम के उन्वान से अच्छा। हकीम सैयद शमसुल्लाह कादरी ने तहरीर की, जो 1925 में जी ताज प्रेस छत्ता बाजार से शाया होकर मंजर आम पर आई। जी वो किताब दक्कनी अदब पे जी मुहक्किकीन की मानी जाती है, एक दस्तावेजी और बुनियादी किताब मानी जाती है। बल्कि सबसे पहली किताब जो दक्कन में लिखी गई और जिसमें दक्कनी अदब के नमूने मिलते हैं, जी जो तनकीद का जो तहकीक का नमूना बुनियादी नमूना वो है। मगर अफसोस की बात यह है कि जिस मुहक्किक ने दक्कन में यहाँ रहकर हैदराबाद में ही वो छत्ता बाजार वगैरह वहाँ पे वो एक बाज़ाब्ता एक ट्रस्ट था या एक लाइब्रेरी थी जी, वहाँ पे रहकर उन्होंने काम किया तहकीक का, और उनका ये काम जी पूरी दुनिया में उसकी पज़ीराई, इस काम की पज़ीराई हुई। जी मगर इस काम को लोगों ने, यहाँ के मुहक्किकीन ने बहुत ज़्यादा तवज्जो से नहीं देखा, यानी देखा नहीं या मुमकिन है मासराना चश्मक हो। ये एक तरह से मुअर्रिख भी थे। इनकी सिक्कों पे भी किताब आई है, मसलूकात शनासी, हैदराबाद के सलातीन पे, हैदराबाद की तारीख़ पे, हैदराबाद के नवाबों पे भी इनकी बहुत सी किताबें हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि इस पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी से किसी ने, मीर अहमद अली जी नाम के एक शख्स ने MA का मकाला लिखा। तो उस वक्त MA के लिए एक तहकीकी मकाला लिखना ज़रूरी होता था। ये तकरीबन 70 के आसपास की बात है, मीर अहमद अली ने। तो वो किताब का नाम है हकीम सैयद शमसुल्लाह कादरी, और वो किताब ही इनके ऊपर अब तक शाया हो सकी है। बाकी अब तक कोई काम नहीं हो सका, हालांकि इनकी बहुत सी चीज़ें मंजर आम पर आईं। और ये किताब असल में उस वक्त उनकी मंजर आम पर आई जब ताज प्रेस वालों ने, छत्ता बाजार वालों ने उनसे बार बार इसरार किया कि आपने जो मजमून लिखा, असल में ये मजमून की शक्ल में शुराए कदीम के उन्वान से पहले उन्होंने मजमून लिखा था। हाँ, जो बाद में किताब की शक्ल में, हाँ, जो लखनऊ के एक रिसाले में शाया हुआ था। अच्छा। ये 1910 में शाया हुआ था ये मजमून, लेकिन उनके इसरार पर इन्होंने ये किताब लिखी और 1925 में ये किताब यहाँ से शाया हुई। मुहक्किकीन में मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर का भी जिक्र आपने किया है, तो उनके हवाले से क्या चीज़ें आपने देखी? उनके हवाले से हमने ये लिखने की कोशिश की है कि उन्होंने जो किताबें लिखी, जैसे उर्दू शाहपारे, ये भी एक तरह से तहकीकी किताब है जी। इसमें उन्होंने इससे इस्तिफादा किया है शमसुल्लाह कादरी किताब से। अच्छा। और उनका ये अदबी शाहपारा जो है, उर्दू शाहपारा, ये किताब उनकी जो है 1929 में शाया हुई जी। ये शमसुल्लाह कादरी के बाद उनकी किताब शायद, हालांकि उन्होंने तो बहुत से काम किए, मखतूतात पे बहुत काम है जी। और हैदराबाद की तारीख़ पे, हैदराबाद के फ़न पे, यहाँ पे तहकीकी खिदमात में मुहक्किकीन में उनका बड़ा नाम आता है जी जी। तो उनके तहकीक पे हमने इसमें काम किया। उनकी किताबों पे हमने लिखा है कौन कौन सी किताबें हैं, क्या क्या उन्होंने लिखा, उनकी तहकीक कैसी थी, और वो लिसानियात के भी माहिर थे, उस मौजू पे भी, उस पहलू पे भी हमने लिखने की कोशिश की है जी। उसके अलावा यहाँ पे महलका बाई जी चंदा का भी इसमें जिक्र है, जो यहाँ के वो
اولین شاعرات میں سے، ہاں وہ اس میں شمار کیا جاتا ہے. جی. اور ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ ناقدین میں جو ادارے ادبیات سے مغنی تبسم ان کی بھی آپ سے خدمات پہ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا سر. اس وقت ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر ہم اس موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے. آپ سن رہے ہیں میٹ دی آتھر، ریڈیو مانو 90.0 FM کا بک ریویو شو. Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट. अपने आप को उस वक्त तक इंसान न समझो जब तक तुम्हारी राय तुम्हारे गुस्सा के ज़ेरे असर है. बतली मूस. A quote by Confucius: "It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop." स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शाश्वत शांति की प्राप्ति के लिए शांति की इच्छा नहीं बल्कि आवश्यक इच्छाओं की शांति होनी चाहिए. This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. आप सुन रहे हैं मीट द ऑथर, रेडियो मानो 90.0 FM का बुक रिव्यू शो. वक्फे के बाद हमारे प्रोग्राम मीट द ऑथर में आपका फिर एक मरतबा खैर मकदम है. हमारी गुफ्तगू जारी है जनाब साबिर अली सीवानी साहब से, उनकी किताब दक्कन में शेर व अदब के हवाले से. तो सर, जब अभी गुफ्तगू चल रही थी आपने जिक्र किया कि मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर का, उनके अलावा भी पहले हिस्से में आपने जिन लोगों का तस्करा किया है, जिनमें राज बहादुर गौड़ हैं ख़ास तौर पर, तो उनकी क्या खिदमत रही, उस बारे में कुछ बताइए. राज बहादुर गौड़ को उर्दू का सिपाही कहा जाता है जी. और बेलौस खादिम थे जी. और बहुत ही एक तरह से हम ये कहें कि वो बजला संज थे जी. मिजाह उनके फितरत में शामिल था जी. और उर्दू की तहरीकों में उर्दू के आगाज़ के लिए उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए. एक मैं वाक़या मुख्तसरन उनके बारे में बताऊंगा जाके मालूम हो के, और उनकी ज़राफ़त या मिज़ाह या बदला संजी क्या थी. उनकी बहन अवधेश रानी बाबा के नाम से लोग जानते हैं, अदब में उनका हिस्सा है. उन्होंने एक जगह जिक्र किया है अपनी किताब में. तो उनसे एक बार पूछा गया राज बहादुर गौड़ से कि आप खुदा को मानते हैं जी. तो उन्होंने ये मतलब बरजस्ता ये जवाब दिया, मैं बखुदा कहता हूँ कि खुदा को नहीं मानता. अच्छा, बखुदा यानी मैं खुदा की कसम कहता हूँ कि मैं खुदा को नहीं मानता हूँ जी. तो उनकी एक अहम खिदमत रही हैं उर्दू के सिलसिले में, और हैदराबाद में या यहाँ के बाहर उन्होंने बहुत से तंजीमों की मदद की है, बहुत से ट्रस्ट की माली तौर पे भी मदद की है, और कुछ पैसे भी उन्होंने मुख्तस कर दिए थे ये तलबा के लिए, रिसर्च के लिए, या उर्दू की फ़रोग़ के लिए, तरवीज व इशाअत के लिए. तो ये तो हैदराबाद की एक बड़ी शख्सियत थी. और कम्युनिस्ट तहरीक में जो तरक्की पसंद जो तहरीक थी उसमें मतलब पेश रहे. इनका एक बड़ा वो रोल रहा.
اس میں ہم نے محبوب حسین جگر کا بھی ذکر کیا ہے. محبوب حسین جگر نے سیاست کے لیے اپنا جگر دے دیا تھا جی. اور اگر وہ محبوب حسین جگر نہ ہوتے تو شاید سیاست یہ آج جو ہے روزنامہ سیاست اس مقام پہ نہیں پہنچتا. جی جی. ایک طرح سے ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا نہیں. وہ شروع میں انہوں نے افسانے لکھے. اچھا. افسانے کے بعد بہت سی چیزیں ان کی آئیں، لیکن وہ ایک طرح سے وہ سیاست اخبار سے وابستہ ہو گئے، صحافت کی طرف بڑھ گئے. ہاں، تو وہ سیاست میں ہی اپنی زندگی انہوں نے وقف کر دی اور سیاست کے لیے پوری زندگی لکھتے رہے. کیا مطلب وہ پوری ایک طرح سے وہ اسی کے روح رواں تھے وہ روزنامہ سیاست. بطور صحافی تو ان کو سبھی مانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن ان کے جو ادبی شہپار ان کی جو ادبی شاہپارے اصل میں کوئی چیز ایسی منظر عام پہ نہیں آئی جس کو ہم آپ کے پیش کر سکیں. لیکن ان کے جو افسانے وغیرہ انہوں نے شروع میں لکھے اس کو وہ زیادہ لوگوں نے وہ نہیں پڑھا، نہیں زیادہ توجہ نہیں دی. مگر ان کی خدمات ہیں محبوب حسین جگر کی، اور انہوں نے شاعری کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں مطلب مطالعے میں تو ان کی رہی ہیں. اور وہ سب سے بڑی بات ہے بہت فن شناس تھے. کسی بھی آدمی کو ایک بار اگر وہ دیکھتے تھے یا ان کی کوئی چیز آتی تھی تحقیق میں یا مضمون آتا تھا سیاست میں چھپنے کے لیے، تو وہ ایک نظر میں وہ اس کو مطلب یہ نہیں کرتے تھے کہ یہ نہیں چھپے گا، فوراً وہ اگر چھپنے کا لائق ہوتا تو چھاپ دیتے تھے. اور وہ عابد علی خان صاحب مرحوم کے ساتھ ان کا بڑا وہ رشتہ رہا، بعد میں زاہد صاحب کے ساتھ بھی رہا. یہ تمام کام انہوں نے مطلب دن رات ان کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا اڑنا بچھاؤنا ہی سیاست تھا. وہیں پہ سو بھی جاتے تھے، رات کو وہیں رہتے تھے. اخبار کو انہوں نے اس بلندی تک پہنچانے کا کام کیا. اس میں یہ بھی ہے صغرا ہمایوں مرزا کا بھی ذکر آیا. صغرا ہمایوں مرزا مطلب انہوں نے افسانے بہت لکھے اور پہلی خاتون تھی یہاں کے حیدرآباد کی جنہوں نے مجلسوں میں آ کر کے بڑی مطلب دھواندار تقریریں کی. اور سروجنی نائیڈو بھی ان کو اپریشیٹ کرتی تھی. کافی بڑے جو محققین تھے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. بی بی توری کا خواب ایک افسانے کا ان کا مجموعہ، باقی اور بھی ان کے مجموعے آئے افسانوں کے، مگر پہلی ایسی خاتون تھی صغرا ہمایوں مرزا جن کے نام پہ صفدریہ ہائی اسکول وہاں پہ ہے، مہدی پٹنم میں ہے. تو انہوں نے یہ تمام کارنامے انجام دیے اور یہ سماج میں بھی بہت ان کا عمل دخل تھا. اور تحقیق اور افسانے، ادب، تنقید، یہ ان کے ایک مشغول مطلب بہترین مشغلہ تھا ادب میں. اور وہ مطلب یہاں کے مسلم خواتین میں وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے ادب میں آ کر کے ایک مقام پیدا کیا. آپ کی کتاب کا جو دوسرا حصہ ہے وہ شاعری سے متعلق ہے، اور آپ نے اس میں ولی سے لے کر علی احمد جلیلی تک، علی ظہیر تک بلکہ آپ نے اس پر گفتگو کی ہے. تو یہ جو چنندہ شعراء کو آپ نے لیا ہے اس حصے میں، اس کی کیا وجہ رہی؟ دیکھیے میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ یہ مختلف اوقات میں لکھے گئے مضامین کا مجموعہ ہے. کسی منصوبہ بند طریقے سے یہ کتاب نہیں لکھی گئی. اس لیے جو ہمارے مضامین اس حوالے سے آئے جو دکن کے حوالے سے تھے، ہم نے ان کو سلیکٹ کر کے اس میں شامل کیا ہے. تو اس لیکن میں کوئی نہ کوئی آپ کی پسند والا حصہ تو ضرور اس میں رہا ہوگا کہ یہ شعراء آپ کو پسند ہیں. میں ولی کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ ولی پہ لوگوں نے لکھا بہت ہے. ولی تو باوا آدم کہا جاتا ہے، اردو شاعری کے باوا آدم. میں نے جس پہلو پہ اس مضمون اس کتاب میں شامل کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موضوع پہ کسی نے قلم نہیں اٹھایا آج تک. وہ موضوع ہے ولی کی شاعری خطاطی کے تناظر میں. کیلیگرافی. اب آپ یہ بالکل اچھوتا موضوع ہے. چونکہ میرا تعلق خطاطی سے ہے، میں نے خطاطی سیکھی ہے، میں خلیق ٹونکے کا شاگرد رہا ہوں، تو مجھے تھوڑی بہت خطاطی سے دلچسپی ہے. تو جب میں نے ولی کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ اس ولی نے خطاطی کی اصطلاحوں کو اپنی شاعری میں استعمال کیا. مثال کے طور پہ خط محقق ہے. اب ایک جگہ کہیں وہ ولی نے لکھا ہے کہ محبوب کے کمر کو خط کوفی کے کاف سے تشبیہ دیا، اور وہ اس کے جو بال ہیں اس کو لام سے تشبیہ دیا. جیسے لام کی شکل کیسے ہوتی ہے، لام کی شکل میں. خط کوفی میں کس طرح سے کمر کی لوچ ہے اس کو اس نے شعر میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے.
اور اس طرح سے بہت جو محقق، بہت سے جو خطاط ہیں، جی یاقوت ہیں، جیسے خطوں کا یاقوت رقم ہے، ان کا ریحان ہے، خط ریحان ہے، ان تمام خطوں کا ذکر انہوں نے، ولی نے اپنی شاعری میں کیا ہے، اور محبوب کو خوبصورتی کے، محبوب کی بہت سی چیزوں کی تشبیہ ان خط کے حروف سے دی ہے۔ اچھا، اس پہلو پہ ہم نے یہ موضوع لکھا ہے جو ایک الگ نوعیت یہ کا کلچرل سٹڈیز کے حوالے سے کافی اہم موضوع ہے۔ جی، بہت ہمارا ہم شاعری اور کیلیگرافی کو جوڑ کے دیکھ رہے ہیں جی، اور ایک شاعر کی جو لفظیات ہیں اور جو تشبیہات ہیں ان میں خطاطی سے جڑے ہوئے چیزیں کیسے کیسے آ رہی ہیں۔ جی، اس میں لکھا ہے کاف کوفی کمر کی لوچ، اس طرح سے باضابطہ اس کا اس کے زلفوں کو اس نے مطلب ایسے کسی خط کے لام سے تشبیہ دیا، جو لام کی جو شکل بنتی ہے نا ہمارے حروف تہجی میں، تو اس سے اس کو تشبیہ کیا، خط ریحان میں آ یا اس میں آ، اس طرح سے ذکر کیا، یاقوت کا ہے، محقق کا ہے۔ مثال کے طور پہ اب آپ کو بہت پرانے دور میں لے جانا چاہوں گا، جو خط کے بارے میں ایک بہت بڑا خطاط گزرا ہے، معتصم باللہ زمانے میں وہ خطاط تھا، ابن مقلا۔ اچھا، اس خطاطی کی دنیا میں اس شخص نے ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ باضابطہ اس نے خط کوفی، سب سے پرانا خط کوفی ہے، اس کی مدد سے ابن مقلا نے 6 خط وضع کیے تھے۔ اچھا، باضابطہ ایک رباعی ہے یا یہ قطع ہے اس سلسلے میں، تو وہ میں 2 مصرے آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں، فارسی میں ہے۔ ابن مقلا وضع کر ان 6 خط از خط عرب، ابن مقلا وضع کر ان 6 خط از خط عرب، ثلث و ریحان و محقق، نسخ و توقیع و رقا۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن مقلا نے عرب کے خط سے 6 خط ایجاد کیے۔ عرب سے خط سے مراد خط کوفی ہے۔ اب وہ خط کا نام بھی بتا رہا مصر ثانی میں، ابن مقلا وضع کرد ان 6 خط از خط عرب، ثلث ایک خط ہے جو تغروں کے لیے لکھا جاتا ہے، جو آپ دیکھیں آیت الکرسی وغیرہ جس خط میں لکھا جاتا ہے، خوبصورت اس کی وہ بڑھتی ہے، میٹر وہ بہت اچھا ہے، اس کی نشست بڑھتی ہے۔ تو ثلث ایک خط ہے، ریحان ایک خط ہے، محقق ایک خط ہے، نسخ بھی ایک خط ہے، توقیع ایک خط ہے، رقا ایک خط ہے۔ اچھا، رقا خط کی خصوصیت یہ ہے کہ عربی لکھنے میں خط رقا کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کم جگہ لیتا ہے، دائرے وائرے زیادہ اس میں نہیں ہوتا، جیسے شکستہ میں جیسے دائرے نہیں ہوتے، نستعلیق میں دائرے ہوتے۔ تو ان 6 خطوں کا اس نے ایجاد کیا، تو ولی نے بھی ان 6 خطوں میں سے، جیسے ریحان میں، خط ریحان میں، محقق میں ذکر، خط یاقوت، یاقوت مستعصمی ایک بہت بڑا شاعر وہ گزرا ہے خطاط، اس کا ذکر کیا ہے۔ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ولی دکنی کو خطاطی کی تاریخ سے واقفیت تھی، خطاطی کے فن سے واقفیت تھی، اور خطاطی پہ اس کی اچھی نظر تھی، اس لیے انہوں نے خطاطی کی اصطلاحوں کو اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے۔ اس لیے میں نے یہ موضوع منتخب کیا اور ولی کو میں نے یہاں شامل کیا۔ اس کے علاوہ فصاحت جنگ جلیل بھی ہے۔ ہم فصاحت جنگ جلیل اور دیگر شعراء پر گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ You are listening to Meet the Author, Radio Manu 90.0 FM's book review show. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब, मैं हूँ वासिक कमर। अर्ज़ किया है मैं, आज हम गुफ्तगू करेंगे अख्तर शीरानी की। मोहम्मद दाऊद अख्तर शीरानी राजस्थान के शहर टोंक में पैदा हुए। वो उर्दू के मशहूर मुहक्किक और अदीब हाफिज़ महमूद ख़ान शीरानी के बेटे थे। रियासत टोंक के अदब परवर माहौल में उनकी परवरिश हुई। कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, तुम न होते न सही ज़िक्र तुम्हारा होता। उन्हें फ़ितरत से बेपनाह मोहब्बत और लगाव था।
انہوں نے قدرتی مناظر کو نہایتی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اختر شیرانی کو رومانی شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی نظموں میں ایک اہم موضوع حب الوطنی ہے۔ ان کی نظموں میں مادر وطن کی خوبصورتی نمایاں نظر آتی ہے۔ ان کی شاعری میں گیتوں جیسی روانی اور نغمگی ہے۔ اے عشق نہ چھیڑ آ کے ہمیں، ہم بھولے ہوئوں کو یاد نہ کر۔ اے عشق نہ چھیڑ آ کے ہمیں، ہم بھولے ہوئوں کو یاد نہ کر۔ پہلے ہی بہت ناشاد ہیں ہم، تو اور ہمیں ناشاد نہ کر۔ نظم، گیت اور سونیٹ ان کی پسندیدہ اصناف ہیں۔ ان کا کلام کلیات اختر شیرانی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اے دل وہ عاشقی کے فسانے کدھر گئے، اے دل وہ عاشقی کے فسانے کدھر گئے، وہ عمر کیا ہوئی وہ زمانے کدھر گئے، ویراں ہے صحن و باغ بہاروں کو کیا ہوا، ویراں ہے صحن و باغ بہاروں کو کیا ہوا، وہ بلبلے کہاں وہ ترانے کدھر گئے۔ دوستو، آپ سن رہے تھے عرض کیا ہے۔ اب ملتے ہیں آپ سے اگلے کسی خاص مشہور شاعر کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع۔ You were listening to عرض کیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو مانو 90.0 FM۔ چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ You are listening to Meet the Author, Radio Manu 90.0 FM's book review show. وقفے کے بعد آپ تمام کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میٹ دی آتھر میں۔ گفتگو جاری ہے جناب صابر علی سیوانی صاحب سے۔ سر، آپ نے ولی کا ذکر کیا اور خطاطی سے ان کی دلچسپی کی بات ہوئی۔ دیگر جو شعراء ہیں ان میں فصاحت جنگ جلیل اور پھر مخدوم محی الدین کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ حالیہ دور میں علی احمد جلیلی اور علی ظہیر کی بھی بات ہوئی۔ تو ان کے حوالے سے آپ نے کون سے موضوعات کو اٹھایا ہے؟ اور سب سے پہلے تو میں یہ یہاں ذکر کروں گا فصاحت جنگ جلیل، جو جلیل مانک پوری کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یو پی سے آئے تھے، حیدرآباد میں بس گئے تھے۔ یہاں کے نواب بلکہ بادشاہ وقت کے استاد رہے میر محبوب علی آصف کو انہوں نے اصلاح دی شاعری میں۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ استاد شاعر تھے ان کے۔ علی احمد جلیلی بھی ان کے جو ہاں انہوں نے بھی بعد میں شاعری کی۔ اور فصاحت جنگ جلیل کی شاعری کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے بہت سے اشعار ضرب المثل ہیں۔ جب میں چلوں تو سایہ بھی اپنا نہ ساتھ دے، جب تو چلے زمین چلے آسمان چلے۔ اب ایک ضرب المثل اشعار ہے، جیسے بات ساقی کی نہ ٹالی جائے گی، توبہ کر کے توڑ ڈالی جائے گی۔ اب بتائیے اس طرح کی برجستگی جس شاعر کے اندر ہے تو وہ استاد شاعر بھی ہے اور شاہ وقت کا استاد ہے، جس نے مطلب یہاں رہ کر کے یہاں کے جو نواب تھے سلاطین میں میر محبوب علی، ان کے آصف ان کا تخلص تھا، ان کے بارے میں انہوں نے ان کو اصلاح دی، ان کی شاعری میں ان کو اصلاح دی۔ اس کے علاوہ فصاحت جنگ جلیل کے حوالے سے جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ یو پی سے تعلق تھا اور یہاں آ کے رہے، تو ویسے ہی داغ دہلوی کا بھی ہوا۔ ہاں، داغ دہلوی سے آ گئے یہیں پہ یہاں پہ ہی داغ دہلوی، اور بھی بہت سے فانی بدائی انہیں کا ہے، بہت سے ایسے شعراء۔ ظہیر دہلوی جو آئے تھے اور آ کر کے حیدرآباد میں ان کو بارآبی نصیب نہیں ہوئی، مگر آخر میں وہ یہیں کی خاک میں کے پیوند بنے۔ ان کے لیے بھی بہت سے اشعار ضرب المثل ہیں جو اس کتاب میں تو شامل نہیں ہیں، لیکن ان کا مشہور شعر کی یہ روایت رہی کہ بڑے لوگ ہیں وہاں یہاں جو شعر و ادب کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، جی وہ جو ہے نہیں، یہاں پہ قدردانی تھی شعراء کی، ادبا کی، اور وہ لوگ کھینچے چلے آتے تھے۔ اب ان کا مشہور شعر ہے الفت کا جب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہے۔ تو یہ مشہور شعر ہے، ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مشہور اشعار ہو گئے، لوگ شاعر مشہور نہیں ہوئے۔ نہیں، ان کے اشعار اب مثال کے طور پہ ایک شعر بہت مشہور ہے،
یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظ۔ اب ہے۔ آپ کسی سے پوچھیے یہ کون سا شاعر ہے، جی لوگ نہیں جانتے۔ اختر انصاری یہ شاعر ہیں، اچھا جی، جو اکبر آباد کے تھے، علی گڑھ میں تھے، وہاں سے ملازمت کی، مگر ایسے ایک شعر سے شاعر مشہور ہو گیا، جی مطلب شعر تو مشہور ہو گیا، شاعر گمنامی کی اس میں چلا گیا۔ تو میری دوسری کتاب اس میں ہم نے اس کا ذکر کیا ہے، تو اس میں یہ فصاحت جنگ جلیل کی یہ خصوصیات تھی کہ جو برجستگی تھی، روانی تھی، سلاست تھی، جی چھوٹی بحر میں بہت اچھے اشعار لکھتے تھے، اور وہ ان کے اشعار ضرب المثل بن گئے، لوگوں کے زبان پہ اب دکن میں ایک اسکول کے طور پر پھر وہ اسٹیبلش بھی ہوئے، جی ان کے بعد بھی ان کے بعد جو اساتذہ آئے، ان کے جی شاگرد علی احمد جلیلی ہے، جی پھر اگر دو شاعروں کا ذکر آپ نے کیا، شاذ تمکنت ہے، جی جی شاذ مخدوم ہے، مخدوم کا کتنا مشہور شعر ہے کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، جی چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ جی مخدوم کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت یہاں نہیں ہے، چونکہ مخدوم کو کون نہیں جانتا۔ مخدوم کمیونسٹ خیال کے تھے، ترقی پسند سے تھے، اور بڑی خدمات ان کی رہی ہیں شاعری میں تو فلموں میں جی تو ایک چمیلی کے منڈوے تلے، رومانی نظمیں بھی ان کی بہت مشہور ہوئی ہیں۔ شاذ تمکنت کے بارے میں بھی بہت مشہور شعر ہے، میں تو دوست ہے نہ تو نصیحت نہ کر خدا کے لیے، تو میری ضمیر ہی کافی ہے اس کو سزا کے لیے، ہاں اس طرح سے کافی ہے مجھ کو۔ تو اس ایسے شعراء یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں جی جن کو بہت زیادہ شہرت بھی ملی جی اور مقبولیت بھی ہوئی، اور ان شعراء کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فن کو جی اس انداز سے پیش کیا جی کہ لوگوں کے دلوں میں یہ اتر گئے۔ ہاں تو ایسے اشعار بھی ان کے ہیں، تو جی کہا جاتا ہے استاد شاعر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے کچھ اشعار ضرب المثل بن جائیں، جی یعنی لوگوں کے زبان پہ چڑھ جائیں، یاد کسی نہ کسی موقع سے وہ اس کا استعمال کریں۔ جی جی جو مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، یا جو بھی ہے، وہ آئے بزم میں تو اتنا تو میر نے دیکھا، جی پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ فکر یزدانی کا یہ شعر ہے، جی میر سے منسوب ہو گئے، بہت سے اشعار ایسے ہیں جو دوسروں سے منسوب ہو جاتے ہیں۔ جی جی فکر یزدانی کا یہ شعر ہے مگر میر سے منسوب ہو، جیسے کسی موقع سے کہا جاتا ہے جی تم آج بڑے موقع سے محفل میں چلے آئے، ہم لوگ چراغوں کا بدل ڈھونڈ رہے تھے۔ واہ تو اس طرح کے اشعار جو ہیں ضرب المثل بن جاتے ہیں بہت سے شعراء کے۔ تو آپ نے جو بات کہی شاذ مخدوم جی اور علی احمد جلیلی اور فصاحت جنگ جلیل، جی تو اس سلسلے میں ہماری کتاب میں کافی چیزیں ہیں، اگر قاری اگر پڑھنا چاہے تو بہت سے پہلوؤں پہ اس کی نظر پڑ سکتی ہے، کچھ نئی باتیں ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی دکن میں جس طرح ایک طرف شعر و ادب ہے یا شاعری کی صنفوں میں لکھا گیا، اسی طرح جو ہے مزاح کا پہلو، جی جیسے میں نے آپ کی کتاب دیکھی ہے تو وہاں سلیمان خطیب کا ذکر ہے، پھر نثر کے حوالے سے پدم شری مجتبیٰ حسین صاحب کا ذکر ہے، تو اس ضمن میں کچھ باتیں بتا دیجئے۔ حیدرآباد کو جی دو تین چیزوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جی ایک تو چار مینار، جی اور ادب کی گفتگو ہوتی ہے تو حیدرآباد کا نام آتے ہی شمالی ہند میں یا دوسری جگہوں پہ مجتبیٰ حسین کو لوگ ضرور یاد کرتے ہیں، اور تیسری چیز بریانی۔ جی یہ حیدرآباد کے متعلق تین چیزیں ادب کے حوالے سے اگر بات کریں تو مجتبیٰ حسین صاحب کا ذکر آتا ہے۔ جی ادب کا کون آدمی ہے جو مجتبیٰ حسین کو نہیں جانتا ہے؟ بالخصوص ان کا جو آدمی نامہ ہے کتاب، ہاں، آدمی نامہ تکلف برطرف ان کا پہلا ایک مضمون کا مجموعہ ہے، جی سو ہے وہ بھی آدمی، چلو جاپان چلو، وہ سفر، ہاں امریکہ گھاس کاٹ رہا ہے، مجتبیٰ حسین کی بہترین تحریر، مجتبیٰ حسین کے نمائندہ تحریریں، ایسی بہت سی کتابیں ہیں، مجتبیٰ حسین کے کالم، جی مجتبیٰ حسین پہ بہتوں نے تحقیق بھی کیا اور تحقیق ابھی بھی جاری ہے۔ جی مجتبیٰ حسین کی خصوصیت یہ تھی کہ گفتگو میں بھی وہ مزاح پیدا کرنے کے فن سے واقف تھی۔ مثال کے طور پہ دلی سے ایک پرچہ نکلتا ہے بہت مشہور، نامہ آج کل، جی بہت مشہور ہے، جی وہاں پہ ایک ایڈیٹر تھے حسن ضیاء، جی تو ان کے بارے میں مزاح پیدا کرتا ہے، کیسے ہو حسن ضیاء، تو یہ ان کی بزلہ سنجی تھی جو ان کی تحریروں میں تھی، اور ان کے کالم بھی آتے تھے۔ دلی گئے، دلی سے آ کر پھر یہاں مستقل کالم انہوں نے لکھنا شروع کیا، ایک زمانے تک ان کی تحریریں بہت دور دور تک پڑھی جاتی، آج بھی نصاب میں شامل ہے۔ تو مجتبیٰ حسین کی خدمات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، طنز و مزاح میں جو ان کی خدمات ہیں، جو وہ انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ زود نویس تھے،
अच्छा। मगर उसके बाद भी वो फन से समझौता नहीं करते थे, ये उनकी ख़ास बात थी। तो मैंने इतनी किताबों के नाम गिनाए, तो ये मुश्तबा हुसैन के थे। अब सुलेमान खतीब का केवड़े का बन जी, इनका एक मजमुआ है शायरी का, जो उनके साथ फर्जंदों ने बहुत एहतमाम से शाया हुआ है। गुलबर्गा से उनका ताल्लुक था। जी जी। ताड़बन जो है जी, वो गिल्ली नलकुंडवी का शेरी मजमुआ है, जो नलकुंडा के कुछ लोगों ने मिल करके वो किताब की इशाअत की। हमने तो उनके बारे में किताब दक्कन में शेर व अदब जो है वो केवड़े के बंद से ताड़बंद तक का अहाता करती है। जी, मज़ाह के बाब में, मज़ाहिया जी, शायरी जी, के बाब में। जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारा प्रोग्राम मीट द ऑथर। आज हमारी गुफ्तगू हुई जनाब साबिर अली सीवानी साहब से उनकी किताब दक्कन में शेर व अदब के हवाले से। आइंदा प्रोग्राम में हम किसी और ऑथर से किसी और किताब के बारे में गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे मीट द ऑथर, रेडियो मानू 90.0 FM का बुक रिव्यू शो। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।